بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمتن یا مقدمتن، جو بھی پڑھے، جو بھی اچھا لگے۔ ہاں، ویسے ہی یہاں احتمال دونوں بتائے جاتے ہیں، بیان کیے جاتے ہیں کہ اس کو مقدمتن بھی پڑھ سکتے ہیں اور مقدمتن بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس پر تفتازانی تھوڑی بہت بحث بھی کریں گے، وہ آئے گی انشاءاللہ۔ رتبہ پڑھیں گے تو بھی صحیح ہے، اور رتبہ پڑھیں گے تو ہوا ضمیر مصنف کتاب یا ماتن کی طرف لوٹے گی۔ رتب المختصر یا رتب المختصر علی مقدمۃ و ثلاثۃ فنون، مختصر کتابچے کو یعنی تلخیص المفتاح کو، مختصر المعانی کو نہیں۔ ہاں، جو میں پڑھاتا رہا ہوں تو یہاں پوچھتا مختصر سے مراد، تو وہ کہتے مختصر المعانی۔ مختصر المعانی کی تو یہ عبارت ہے، یہ رتب المختصر یا رتب المختصر، یہ مختصر المعانی کی تو عبارت ہے، مگر کہہ رہے ہیں متن کے بارے میں سعد الدین تفتازانی کہ مختصر کتابچہ یا تلخیص المفتاح کو ایک مقدمے اور 3 فنون پر مرتب کیا ہے۔ ایک خاتمہ بھی ہے اس میں، اس پر بھی کچھ سوال جواب آئیں گے، مگر لأنہ سے وجہ حصر بیان کر رہے ہیں۔ وجہ حصر آپ سمجھے، یعنی یہ 2 ہی چیزیں کیوں، ایک مقدمہ اور 3 فنون ہی کیوں؟ تیسری کوئی اور چیز ہو جاتی، چوتھی کوئی اور چیز ہو جاتی، یا ایک ہی رکھ دیتے، اس طور سے 3 ہی فنون کیوں ہوئے؟ اس کو وجہ حصر کہتے ہیں۔ مثلا آپ نے پڑھا ہوگا کہ کلمے کی 3 قسمیں، اسم فعل حرف، دلیل حصر، یا تو اس میں یا تو خود اپنا معنی بتائے گا یا نہیں بتائے گا۔ وجہ حصر یا دلیل حصر اس کو کہتے ہیں جو نفی اور اس بات میں دائر ہو، یا تو اپنا معنی خود بتائے گا یا خود نہیں بتائے گا، اور خود نہیں بتاتا تو حرف ہے، خود بتاتا ہے تو یا اس میں زمانہ ہوگا یا زمانہ نہیں ہوگا، اگر زمانہ ہوگا تو فعل ہے، نہیں ہے تو اس میں ہے۔ تو اس طرح یہ اسی طرح سے یہاں کہہ رہے ہیں یا تو اس میں جو کچھ مذکور ہے یا تو مقاصد کے قبیل سے ہوگا، اس فن کے مقاصد کے قبیل سے ہوگا، لأنہ المذکور فیہ اما ان یکون من قبیل المقاصد فی ھذا الفن، اس لیے کہ جو کچھ اس میں مذکور ہے وہ یا تو اس فن کے مقاصد کے قبیل سے ہوگا اولا، یا مقاصد کے قبیل سے نہیں ہوگا۔ الثانی المقدمہ، تو اگر مقاصد کے قبیل سے نہیں ہے تو مقدمہ، جو کچھ کتاب میں مختصر کتابچے میں مذکور ہے وہ اگر مقاصد کے قبیل سے نہیں ہے تو وہ مقدمہ ہے، اور اگر مقاصد کے قبیل سے ہے تو پھر 2 حال سے خالی نہیں۔ والاول ان كان الغرض منه الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد فهو الفن الاول، اور پہلی صورت میں اگر اس سے مقصود معنی مراد کے ادا کرنے میں غلطی سے بچنا ہو تو یہ فن اول ہے۔ وإلا فإن كان الغرض، ورنہ اگر اس سے غرض تعقید معنوی سے بچنا ہو تو وہ فن ثانی ہے، ورنہ فن ثالث ہے۔ کوئی بہت اچھی مضبوط تو وجہ حصر بھی نہیں ہے، مگر پھر بھی انہوں نے بیان کر دیا ہے نا، کیونکہ وجہ حصر یا دلیل حصر وہ ہوتی ہے جو پوری کی پوری نفی اور اس بات میں دائر ہو، یا پوری نفی اور اس بات میں دائر نہیں ہے۔ ہاں، پہلی صورت میں تو انہوں نے کہا کہ جو کچھ اس کتاب میں مذکور ہے یا تو مقاصد کے قبیل سے ہوگا یا مقاصد کے قبیل سے نہیں ہوگا، یہ تو ٹھیک ہے۔ اگر مقاصد کے قبیل سے نہیں ہے تو مقدمہ، اور اگر مقاصد کے قبیل سے ہے تو پھر وہ الگ الگ صورتیں ہیں، یا تو اس میں معنی مراد کو ادا کرنے میں غلطی سے بچنا مقصود ہوگا تو فن اول ہے، ورنہ اگر اس سے تاقید معنوی سے بچنا مقصود ہو تو پھر فن ثانی ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر فن ثالث ہے۔ یعنی بہت مضبوط وجہ حصر یہ نہیں کہی جا سکتی۔ وجعل الخاتمۃ خارجۃ عن الفن الثالث وہم، بعض حضرات نے ایسا کیا ہے کہ کتاب 3 چیزوں پر مرتب ہے، انہوں نے تو کہا 2 چیزوں پر مرتب ہے، ایک مقدمہ اور 3 فنون۔ بعض حضرات نے کہا ہے، یعنی بعض جو دوسرے شارحین تھے انہوں نے یوں فرمایا
کہ یہ کتاب ایک مقدمے پر 3 فنون پر اور ایک خاتمے پر مرتب ہے، یعنی 3 چیزیں ہو گئی، پہلی چیز مقدمہ، دوسری چیز فنون ثلاثہ، تیسری چیز خاتمہ، تو 3 چیزوں پر مرتب ہے، کچھ حضرات نے کہا۔ ان پر جرح کرتے ہوئے تفتازانی فرماتے ہیں خاتمے کو تیسری فن سے خارج قرار دینا وہم ہے۔ کیا؟ خاتمے کو تیسرے فن سے خارج قرار دینا وہم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیسرے فن میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں وہی یا انہی کے قبیل کی چیزیں خاتمے میں بھی بیان کی گئی ہیں۔ جو فن ثالث میں یعنی بدیع میں، علم البدیع میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے ویسی ہی یا انہی میں کی باقی ماندہ چیزیں خاتمے میں بیان کی گئی ہے، اس لیے خاتمے کو فن ثالث سے خارج قرار دینا ٹھیک نہیں، درست نہیں ہے۔ وجعل الخاتمة خارجة عن الفن الثالث وهم، اور خاتمے کو فن ثالث سے خارج قرار دینا یہ وہم ہے، کما نبین انشاءاللہ تعالی، جیسا کہ ہم آگے بیان کریں گے۔ ولما انجر کلامہ سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آگے آئے گا الفن الاول، الفن الثانی، الفن الثالث، تو ان پر تو آیا الف لام اور یہاں مقدمتن یا مقدمتن نکرہ رکھا گیا، 2 ہی چیزیں ہیں، فنون ثلاثہ اور مقدمہ، تو فنون ثلاثہ کو سب کو معرفہ لائے، مقدمہ کو نکرہ لائے، جس کی کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ جب 2 بھائی ہوتے ہیں تو دونوں میں برابری ہونی چاہیے، اگر تھوڑی بہت تمیز فرق رکھا جا رہا ہے تو اس فرق کی کوئی وجہ ہونی چاہیے، معقول وجہ ہونی چاہیے کہ اس وجہ سے ان دونوں میں فرق رکھا گیا ہے۔ تو اس سوال کا جواب ہے کہ فنون ثلاثہ کو الفن الاول، الفن الثانی، الفن الثالث معرفہ لائے ہیں اور یہاں مقدمۃ کو نکیرہ کیوں لائے ہیں؟ ولما انجر کلامہ، اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اس مقدمے کا ذکر پیچھے کہیں آیا نہیں ہے۔ معرف باللام اس کو لایا جاتا ہے جس کا ذکر پیچھے آ چکا، معرف باللام ضمیر غائب کی طرح ہوتا ہے، سمجھے آپ؟ جاءنا رجل، ہمارے پاس ایک آدمی آیا۔ اب اگر آپ گفتگو میں، سلسلہ گفتگو میں اسی الرجل کا دوسری مرتبہ ذکر کریں گے تو آپ رجل نہیں کہیں گے، اگر رجل کہہ دیں گے تو اس سے کوئی اور آدمی مراد ہوگا، یہ جو آیا آپ کے پاس یہ مراد نہیں ہوگا۔ اب سلسلہ گفتگو میں اگر رجل کا تذکرہ، اسی رجل کا دوبارہ تذکرہ کرتے ہیں تو الرجل الف لام لگا کر کے کہیں گے۔ تو معرفہ کس کو لایا جاتا ہے؟ جس کا ذکر پہلے آ چکا ہو، اور نکرہ اس کو جس کا پہلے کہیں ذکر آیا نہ ہو۔ تو اس مقدمتن کا پیچھے کہیں ذکر ہوا نہیں ہے، اور وہ جو الفن الاول، الفن الثانی، ثالث آئیں گے ان کا ذکر اسی مقدمے کے اندر، اسی مقدمے کے آخر میں آ جائے گا یا آیا ہوا ہے۔ تو الفن الثانی، الفن الثالث، اول وغیرہ وغیرہ تو ذکر کے بعد میں آ رہے ہیں، اس لیے ان کو معرفہ لانا صحیح ہے، اور اس کا ذکر پیچھے کہیں آیا نہیں، اس لیے اس کو نکرہ رکھا۔ جب اس مقدمے کے آخر میں کلام مقصود کے فنون ثلاثہ میں منحصر ہونے کی جانب چل نکلا، لما انجر، انجر کا معنی کھینچ گیا یعنی چل نکلا۔ جب کلام اس مقدمے کے آخر میں مقصود کے فنون ثلاثہ میں منحصر ہونے کی جانب چل نکلا ہے تو اس کا بطریق تعریف عہدی ذکر کرنا مناسب سمجھا، ناسب ذکرہا بطریق تعریف العہدی، تو تعریف عہدی کے طریقے پر اس کا ذکر کرنا مناسب سمجھا، مناسب ہوا۔ ناسب ذکرہا بھی ہو سکتا ہے، ناسب ذکرہا مناسب ہوا اس کا ذکر بطریق تعریف عہدی، بخلاف المقدمتی، برخلاف مقدمے کے، فإنها لا مقتضی لإرادہ بلفظ المعرفة فی هذا المقام، اس لیے کہ اس کو لفظ معرفت کے ساتھ اس مقام میں لانے کا کوئی تقاضا کرنے والا نہیں، کوئی مقتضی نہیں ہے، کوئی ہے نہیں جو لفظ معرفہ کے ساتھ اس کو یہاں لانے کا تقاضا کرے، فی هذا المقام، اس مقام میں، فنکرہا، اس لیے اس کو نکرہ لائے، وقال مقدمۃ، اور ماتن نے کہا مقدمۃ۔ والخلاف فی ان تنوینہا سے کہہ رہے ہیں کہ اب یہ کہنا کہ مقدمۃ کی تنوین تعظیم کے لیے ہے یا تحقیر کے لیے، تقلیل کے لیے۔ تنوین
کبھی تعظیم کے لیے آتی ہے، کبھی تحقیر کے لیے آتی ہے، کبھی تکثیر کے لیے آتی ہے، کبھی تقلیل کے لیے آتی ہے۔ تو یہ اختلاف یہاں بیان کرنا، مختصر المعانی میں بیان کرنا، تفتازانی کہہ رہے ہیں کہ طلباء کے درمیان آنا اس کا ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا ٹھیک نہیں ہے کا کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ انہیں آپ کے بارے میں تھوڑا زیادہ حسن ظن ہے نا، اور ہونا بھی چاہیے کہ اتنا حسن ظن ہے مجھے کہ اب تک یہ پتہ کر لیا ہوگا۔ ہدایت النحو میں بھی مقدمتن آیا، اس پر بھی بحث کی گئی ہوگی، کافیہ وغیرہ میں آیا، پیچھے دوسری کتابوں میں بھی آیا مقدمتن، تو وہاں ضرور اساتذہ نے لمبی چوڑی تقریریں کر دی ہوں گی، جیسا تفتازانی کے عہد میں رواج رہا ہوگا، ضرور اس زمانے میں بھی ایسا ہی اور ضرور رہا ہے، جب یہ سب چیزیں بیان کر بھی رہے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں اس سلسلے کا اختلاف کہ اس کی تنوین تعظیم کے لیے یا تقلیل کے لیے ہے، مما لا ينبغي ان يقع بین المحصلین، ان باتوں میں سے ہے جن کا طلباء کے درمیان آنا ٹھیک نہیں لگتا، مناسب نہیں لگتا، سمجھے ہیں؟ یعنی پتہ ہی ہے، اگر آپ یہ مانیں کہ مقدمہ بڑا اہم ہوتا ہے، مقدمے میں جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں ان کے بغیر فن کو سمجھنا مشکل ہے، تو مقدمت ان کی جو تنوین ہو جائے گی وہ تعظیم کے لیے ہو جائے گی، اور اس میں جو کچھ بیان کی گئی ہیں وہ 3-4 چیزیں ہوتی ہیں، 3-4 باتیں ہوتی ہیں: علم کی تعریف، علم کا موضوع، علم کی غرض و غایت، یہ 3-4 چیزیں ہی اس میں بیان کی جاتی ہے، تو چھوٹا سا ہوتا ہے، معمولی سا ہوتا ہے۔ یہ دیکھتے ہوئے تنوین تقلیل کی ہو جائے گی، تحقیر کی نہیں کہا ہے، کس کی ہو جائے گی؟ تقلیل کی ہو جائے گی۔ تقلیل مقدار کو دیکھتے ہوئے، تقلیل اور تکثیر مقدار کو دیکھتے ہوئے ہوا کرتی ہے، اور تعظیم اور تحقیر رتبے کو، مراتب کے اعتبار سے ہوا کرتی ہے۔ تو اس کے مرتبے کو دیکھیں تو تنوین تعظیم کی ہو جائے گی، کیونکہ جو کچھ اس میں بیان کی جاتی ہے، علم کی تعریف، علم کا موضوع، علم کا غرض و غایت، ان کو جب تک بصیرت کے ساتھ نہیں سمجھیں گے تب تک علم کا سمجھنا دشوار اور مشکل ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے اس کی تنوین تعظیم کی ہو جائے گی۔ اور اگر اس کی مقدار دیکھیں گے، 2-3 باتیں چھوٹی چھوٹی بیان کی جاتی ہیں، مقدار دیکھیں تو تنوین تقلیل کی ہو جائے گی۔ تو یہی کہ یہ تفتازانی حسن ظن یہ رکھتے ہیں کہ یہ باتیں تو آپ کو معلوم ہی ہوں گی۔ والمقدمۃ ماخوذۃ من مقدمۃ الجیش للجماعۃ المتقدمۃ منہا، یہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ مقدمۃ الجیش سے ماخوذ ہے، یعنی یہ لفظ جب کتابیں نہیں لکھی جاتی تھی تو اس سے پہلے یہ لفظ کہاں استعمال ہوتا تھا، اب تو یہ لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ مقدمہ میں۔ مقدمۃ الجیش تو کم ہی رہ گئے ہیں دنیا میں، نہ جیش رہے نہ مقدمۃ الجیش رہے، ہے نا؟ جیش ہیں بھی تو اب نئے زمانے کے نئے جیش ہو گئے اور نئے طریقے ایجاد کر لیے۔ خیر، تو کتابیں جب نہیں لکھی جا رہی تھیں اس سے پہلے یہ لفظ کہاں استعمال ہوتا تھا عربی زبان میں؟ تو کہتے ہیں مقدمۃ الجیش، فوج کے اگلے حصے کو، اگلی ٹکڑی کو کہا جاتا تھا۔ مقدمہ ماخوذ ہے مقدمۃ الجیش سے، للجماعت المتقدمۃ منہا، لشکر کی اگلی جماعت کے لیے، من قدمہ بمعنی تقدمہ، قدمہ سے ہے تقدمہ کے معنی میں، قدمہ سے ہے جو کہ تقدمہ کے معنی میں، اگر قدمہ تقدمہ کے معنی میں تو پھر مقدمۃ ہے، کیا ہے؟ اگر قدمہ یقدم تقدمہ کے معنی، تقدمہ یتقدم کے معنی میں تو پھر کیا ہوا ہوگا؟ مقدمۃ، اور قدمہ یقدم قدمہ ہی کے تقدیم ہی کے معنی میں ہے تو پھر مقدمۃ ہوگا۔ من قدمہ بمعنی تقدمہ، یہ قدمہ سے ہے جو کہ تقدمہ کے معنی میں۔ یقال، اب آگے کہہ رہے ہیں مقدمۃ العلم کس کو کہتے ہیں، مقدمۃ الکتاب کس کو کہتے ہیں، مقدمۃ العلم کس کو کہتے ہیں اور مقدمۃ الکتاب کس کو کہتے ہیں؟ لفظ مقدمہ پر لمبی چوڑی بحث کر بیٹھے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں مقدمۃ العلم؟ ان چیزوں کو کہتے ہیں جن پر علم کا شروع کرنا موقوف ہوتا ہے۔ مقدمۃ العلم کس کو کہتے ہیں؟ ان چیزوں کو کہتے ہیں جن پر علم کو شروع کرنا موقوف ہوتا ہے۔ مثلا علم ہے کیا چیز، تعریف کا مطلب ہوتا ہے اس کی حقیقت سمجھ میں آئے، علم ہے کیا چیز، کیوں پڑھ رہے ہیں علم، اور اس علم میں کس چیز سے بحث ہوگی، یہ موضوع، جس چیز سے بحث ہوتی ہے وہ موضوع ہوتا ہے، اور کیوں پڑھ رہے ہیں وہ غرض و غایت ہے، اور علم ہے کیا چیز، یہ تعریف۔ تو یہ چیزیں، مثلا بلاغت ہے کیا چیز، بلاغت کا موضوع کیا ہے،
اور بلاغت پڑھتے کیوں ہیں، منطق ہے کیا چیز، منطق کا موضوع کیا ہے، اور منطق پڑھتے کیوں، اس کا فائدہ کیا ہے، نحو ہے کیا چیز اور نحو کا موضوع کیا ہے، یعنی نحو میں کن چیزوں سے بحث کی جاتی ہے، گائے بھینس سے یا انسانوں سے یا زمین آسمان سے، کس چیز سے بحث کی جاتی ہے. تو یہ چیزیں مقدمے میں بیان کی جاتی ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جن پر کسی بھی علم کو شروع کرنا موقوف ہوتا ہے. تو انہی چیزوں کو مقدمۃ العلم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ انہی چیزوں کو مقدمۃ العلم کہتے ہیں. مقدمۃ الکتاب یقال مقدمۃ العلم، مقدمۃ العلم کہا جاتا ہے لما، ان چیزوں کو جن پر علم کے مسائل کو شروع کرنا موقوف ہو، لما یتوقف علیہ الشروع فی مسائلہ، جن پر علم کے مسائل کو شروع کرنا موقوف ہو. ومقدمۃ الکتاب لطائفۃ من کلامہ، اور مقدمۃ الکتاب اس کے کلام کی ایک جماعت کو کہتے ہیں. ایک جماعت یعنی ایک حصے کو کہتے ہیں. طائفہ کا لفظ جماعت کے لیے آتا ہے، مگر یہاں ہم ترجمہ کریں گے حصے کے لیے. مقدمۃ الکتاب کتاب کے کلام کے اس حصے کو کہتے ہیں جس کو مقصود سے پہلے بیان لایا گیا ہو، لارتباط لہ بہا، اس مقصود کا اس حصے کے ساتھ ربط ہونے کی وجہ سے، وانتفاع بہا فیہ، اور اس حصے کے ذریعے سے مقصود میں نفع اور فائدہ پہنچنے کی وجہ سے. مقدمۃ الکتاب کس کو کہتے ہیں؟ کتاب کے اس حصے کو، جس حصے کو کتاب کے اصل مقصود سے پہلے اس لیے لایا جاتا ہے تاکہ اصل مقصود کو آپ بصیرت کے ساتھ سمجھ سکیں. اصل مقصود کا اس کے ساتھ گہرا ربط ہوتا ہے. وہ مقصود میں نہیں ہے مگر اصل مقصود کے ساتھ ایک گہرا ربط رکھتا ہے، اور اس کے سمجھ لینے کے بعد میں اصل مقصود کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. تو کتاب ہی کا وہ حصہ مقدمۃ علم تو کس کو کہیں گے؟ علم کیا چیز ہے، علم کا موضوع کیا ہے، علم کیوں پڑھتے ہیں، یہ جو چیزیں ہیں ان کے جاننے کا نام کیا ہے؟ مقدمۃ العلم. اور مقدمۃ الکتاب کس کو کہیں گے؟ کتاب کا وہ حصہ جس کو اصل مضمون سے، اصل مقصود سے پہلے لایا جاتا ہے. وہ مقصود میں شامل نہیں ہوتا مگر مقصود اس کے ساتھ بہت گہرا مربوط ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو پہلے لایا جاتا ہے. وہی ہاہنا لبیان معنی الفصاحت والبلاغت، اور یہاں مقدمہ فصاحت اور بلاغت کے معنی کو بیان کرنے کے لیے، وانحصار علم البلاغت، اور بلاغت کے معانی اور بیان میں منحصر ہونے کے بیان کے لیے، وانحصار علم البلاغت فی علم المعانی والبیان، علم بلاغت کے معانی اور بیان میں، وما یلائم ذلک، اور جو ان کے مناسب ہے ان میں منحصر ہونے کو بیان کرنے کے لیے. ولا یخفی وجہ ارتباط المقاصد بذلک، اور مقاصد کے اس کے ساتھ مربوط ہونے کی وجہ مخفی نہیں. تو یہاں مقدمۃ الکتاب ہے، یعنی کتاب کا ایک حصہ ہے جس کو کتاب سے پہلے لایا گیا ہے، اور اس میں بیان کیا گیا ہے؟ نمبر 1 فصاحت اور بلاغت کے معنی بیان کیے گئے ہیں. نمبر 2 بلاغت کے علم معانی، بیان اور بدیع میں منحصر ہونے کو بیان کیا گیا ہے. ولا یخفی وجہ ارتباط المقاصد، اور کتاب کے جو اصل مقاصد ہیں ان کے اس کے ساتھ مربوط ہونے کی وجہ مخفی نہیں ہے. تو کتاب کا حصہ ہے اور اصل مقصود سے پہلے لایا گیا ہے، اس لیے اس کو مقدمۃ الکتاب کہیں گے. والفرق بین مقدمۃ العلم و مقدمۃ الکتاب مما خفی علی کثیر من الناس. تفتازانی نہایت فاتحانہ انداز میں فرما رہے ہیں کہ مقدمۃ العلم اور مقدمۃ الکتاب کا فرق ان باتوں میں سے جو بہت سے علماء پر مخفی رہ گئے. کیا؟ مقدمۃ العلم اور مقدمۃ الکتاب کا فرق ان باتوں میں سے ہے جو بہت سے لوگوں پر مخفی رہ گیا ہے. ہم نے اس معرکے کو یہاں سر کر دیا ہے نا. سمجھے نا زین العابدین بھائی؟ خیر، یہاں سے الفصاحت یوصف بها المفرد والکلام. فصاحت شارح نے لغوی معنی بیان کی، ہی فی الاصل ای فی اللغت تنبئ عن الابانۃ والظہور، ابانت اور ظہور کے معنی بتاتی ہے. فصاحت یا لفظ فصاحت لغت میں ابانت اور ظہور کے معنی کو واضح کرتا ہے، بتاتا ہے.
یعنی فصاحت کے معنی واضح ہونا، ظاہر ہونا، صاف ہونا، عیاں ہونا. یہ فصح الطفل فی منطقہ یا فصح الطفل فی کلامہ کا مطلب ہوگا بچہ صاف صاف گفتگو کرنے لگا. کیا؟ صاف صاف گفتگو کرنے لگا، یعنی ایسی گفتگو جو واضح ہے، صاف ہے، عیاں ہے. یہ لغوی معنی ہے. پھر اصطلاحی تعریف نہیں بیان کی بلکہ تقسیم کر دی. قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے تعریف ہوتی ہے پھر تقسیم ہوتی ہے. پہلے آپ نے کلمے کی تعریف پڑھی، پھر کلمے کی 3 قسمیں پڑھی، اسم، فعل، حرف. پھر اسم کی تعریف پڑھی اور اس کے بعد میں اسم کی قسمیں پڑھی ہوں گی، مذکر، مؤنث یا معرب، مبنی وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی ہوں گی. پہلے اسم کی تعریف پڑھی. تو قاعدہ ہر جگہ یہ رہتا ہے کہ پہلے تعریف ہوگی پھر اس کی تقسیم ہوگی، مگر یہاں ایسا نہیں ہوا. یہاں پر الفصاحت یوصف بها المفرد والکلام، فصاحت کے ساتھ مفرد متصف ہوتا ہے اور کلام متصف ہوتا ہے. یہ دونوں متصف ہوتے ہیں. یعنی فصاحت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، فصاحت فی المفرد اور فصاحت فی الکلام، یا یوں کہ یہ فصاحت مفرد اور فصاحت کلام. تو تقسیم کر دیا یہاں پہ. اسی طریقے سے بلاغت میں بھی کہیں گے. بلاغت کی 3 قسمیں ہیں نا، والکلام والکلمۃ والمتکلم، آگے والمتکلم آ رہا ہے یہاں پہ. فصاحت کی 3 قسمیں، کس کی؟ بلاغت کی نہیں، فصاحت کی 3 قسمیں. فصاحت کلام، فصاحت مفرد، فصاحت کلام اور فصاحت متکلم. اور بلاغت کی 2 ہی قسمیں، بلاغت کلام اور بلاغت متکلم. یعنی بلاغت مفرد یا بلاغت کلمہ نہیں ہوا کرتی. ٹھیک ہے نا. تو وہاں بھی پہلے تقسیم، یہاں بھی پہلے تقسیم. اس کی وجہ خود شارح آگے بیان کریں گے تو ہم بھی وہیں پڑھ لیں گے، ہے نا. خیر پہلے میں نے کہہ دیا، ورنہ وہ شرح کے متن میں آئے گا. شارح تفتازانی خود بیان کریں گے آگے ایسا کیوں کیا. خیر، یوصف بها المفرد، اس کے ساتھ مفرد متصف ہوتا ہے. مثل کلمۃ فصیحۃ، جیسے کہا جاتا ہے کلمۃ فصیحۃ. کیا کہا جاتا ہے؟ کلمۃ فصیحۃ، هذه الکلمۃ فصیحۃ، یوں کہا جاتا ہے. والکلام، اور کلام متصف ہوتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے کلام فصیح وقصیدۃ فصیحۃ. کلام فصیح وقصیدۃ فصیحۃ. قیل، قیل سے قیل قال شروع کر رہے ہیں. کیا کہ کلام سے کیا مراد ہے؟ کلام سے کیا مراد ہے؟ ایک تو کہا مفرد متصف ہوتا ہے، تو مفرد تو ایک اکیلے لفظ کو کہتے ہیں، مثلا زیدن. کیا؟ زیدن. یہاں مشکل اور مصیبت کیا پیش آئی ہے شارح کے لیے کہ مفرد تو زیدن، عامر، منضدۃ، حجرۃ، غرفۃ، مدرسۃ، یہ مفرد ہے. اور کلام مرکب مفید تام کو کہتے ہیں. بولنے والا جب بول لے تو سننے والے کو خبر یا طلب معلوم ہو، اس کو ایک فائدہ معلوم ہو. اب یہ جو بیچ میں رہ جاتے ہیں مرکب اضافی جیسے غلام الرجل، مرکب توصیفی جیسے رجل عالم، یا مرکب بنائی 11 19 وغیرہ وغیرہ، یہ مفرد ہے نہیں. ان میں سے کوئی بھی مفرد نہیں ہے اور کلام بھی نہیں. کیا؟ مفرد بھی نہیں اور کلام بھی نہیں. مفرد بھی نہیں ہے. مفرد ایک اکیلے لفظ کو کہتے ہیں، اور غلام الرجل دو لفظ ہو گئے، اور غلام الزیدین بھی 2 ہو گئی، اور 11 بھی 2 ہو گئی. تو مفرد رہا نہیں اور کلام ہوا نہیں، کیونکہ کلام کس کو کہتے ہیں؟ مرکب مفید تام کو کہتے ہیں، جس پر سکوت کرنا صحیح ہو. جس پر سکوت کرنا صحیح ہو اس کو کلام کہتے ہیں. یعنی سننے والے کو خبر یا طلب معلوم ہو جائے اس کو کلام کہتے ہیں. تو یہاں پریشانی یہ ہو رہی کیا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کو آپ کہاں رکھیں گے؟ مثلا غلام الرجلی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ ھذا مفرد فصیح کہیں گے؟ تو کہہ نہیں سکتے مفرد فصیح، اس لیے کہ مفرد اکیلا لفظ ہے نہیں. غلام الرجل، رجل عالم 2 لفظ ہے، مفرد ہے نہیں. اس کو آپ کہیں گے ھذا کلام فصیح، تو کلام فصیح بھی کہہ نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ کلام ہے نہیں. کلام تو اس کو کہتے ہیں جس پر سکوت کرنا صحیح ہو، سننے والے کو ایک خبر یا طلب معلوم ہو جائے اس کو کلام کہتے ہیں. تو وہ پریشانی ہو رہی ہے. اس لیے اب
کلام کا کسی شاعر نے کچھ مطلب بیان کیا اور کسی شاعر نے کچھ مطلب بیان کیا. دیکھیے قیلہ سے کی نیچے کیا لکھا گیا ہے؟ توجیہ الخلخالی. کیا یہ کوئی صاحب اس کے شارح ہوئے ہیں خلخالی. ہاں کہا گیا ہے کہ مراد کلام سے وہ ہے جو کلمہ نہیں. کلام سے مراد یہاں کیا ہے؟ وہ ہے جو کلمہ نہ ہو، یعنی کلمہ ایک اکیلے لفظ سے بڑھ کر کے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ غلام زیدن ہو یا رجل عالم ہو یا احد عشرہ ہو، یہ چونکہ کلمہ یعنی ایک اکیلا مفرد لفظ نہیں ہے. ما فوق المفرد جو کچھ بھی ہوگا وہ سب کے سب کلام ہے، وہ سب کے سب کس میں آتے ہیں؟ کلام میں آتے ہیں. کہا گیا ہے کہ مراد کلام سے وہ ہے جو کلمہ نہ ہو، تاکہ یہ مرکب اسنادی اور غیر اسنادی سب کو شامل ہو جائے. مرکب اسنادی جیسے الرجل عالم، آدمی عالم ہے، یا زید عالم، زید عالم ہے، یہ تو مرکب اسنادی ہوا. اور غیر اسنادی جیسے غلام زید یا رجل عالم، موصوف صفت یا مرکب اضافی ہو تو وہ غیر اسنادی مرکب، تاکہ مرکب اسنادی اور غیر اسنادی سب کو شامل ہو جائے. کیوں کہہ رہے ہیں اس کی کیا ضرورت پیش ہے؟ کہہ رہے ہیں اس لیے کہ کبھی ایک قصیدے کا شعر ہوتا ہے فإنه قد يكون بیت من القصیدة غیر مشتمل على اسناد یصح السکوت علیہ. اس لیے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قصیدے کا ایک شعر ایسی اسناد پر مشتمل نہیں ہوتا جس پر سکوت کرنا صحیح ہو، مع انه يتصف بالفصاحت، اس کے باوجود وہ فصاحت کے ساتھ متصف ہوتا ہے. قصیدے کا ایک شعر ہے اس پر سکوت کرنا صحیح نہیں، یعنی اس پہ مضافلے کی ترکیب ہی ہے، پورے شعر میں مضافلے کی ترکیب ہے. اب ایک مضاف کی بھی صفت ہے اور مضافلے کی بھی صفت ہے، یا دونوں میں سے کسی ایک کا حال ہے یا کوئی بھی متعلقات ہے، اس طرح مل کر کے ایک شعر بن رہا ہے پورا کا پورا، مگر اس میں اسناد ایسی نہیں ہے کہ جس پر سکوت کرنا صحیح ہے. اسناد ایسی نہیں ہے، اسناد اس میں نہیں پائی، یعنی اس پر سکوت کرنا صحیح نہیں ہوتا. اس کے باوجود اس کو کہہ دیتے ہیں بیت فصیح. کیا کہہ دیتے ہیں؟ بیت فصیح، ھذا بیت فصیح. اس کے باوجود وہ کہہ دیتے ہیں. تو اب وہ مفرد تو ہے نہیں، کیا مفرد تو ہے نہیں، اور وہ اصطلاحی کلام بھی ہے نہیں جس پر سکوت کرنا صحیح ہو. تو وہ کہہ رہے ہیں، کون خلخالی جو تھے نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں یہ جو فصاحت کی تقسیم کی جاتی ہے، فصاحت مفرد اور فصاحت کلام، یہاں کلام سے مراد وہ ہے جو کلمہ نہ ہو، یعنی ما فوق الکلمۃ الواحدہ یا ما فوق المفرد جو کچھ بھی ہوگا وہ کلام کہلائے گا. وفیہ نظر، تفتزانی فرما رہے ہیں کہ اس میں نظر ہے. وفیہ نظر، اس میں ایک نظر ہے، ایک اعتراض ہے، یعنی یہ ٹھیک نہیں. وفیہ نظر کہہ کر کے جہاں جہاں کہیں گے تو وہ جس کا قول ہوگا اس کو کمزور ثابت کریں گے کہ یہ ٹھیک نہیں، یہ درست نہیں. کہہ رہے ہیں لأنہ، یہ تب صحیح ہوگا کہ عربوں نے بھی اس جیسے مرکب کو کہا ہو کہ یہ کلام فصیح ہے. لأنه انما يصح ذلك لو اطلقوا على مثل هذا المركب انه كلام صحيح، اس لیے کہ یہ اس وقت صحیح ہوگا جب عربوں نے بھی اس جیسے مرکب کو کہا ہوگا یہ کلام فصیح ہے. بیت فصیح کہہ دیا، فصیح شعر کہہ دیا تو وہ شعر تو ہے، بیت تو وہ ہے، اس لیے بیت فصیح کہہ دیا الگ بات ہے. شعر فصیح کہہ دیا وہ الگ چیز ہے، مگر کلام فصیح تو نہیں کہا نا. کلام فصیح تو عربوں نے اس جیسے مرکب کو نہیں کہا ہے. وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْهُمْ ذَلِكَ، عربوں سے یہ منقول ہے نہیں کہ انہوں نے مرکب غیر اسنادی کو، ایسے مرکب کو جس پر سکوت کرنا صحیح نہ ہو اس کو عربوں نے کلام کہا ہو، یہ عربوں سے منقول نہیں ہے. پھر تو آپ کہتے ہیں کہ وہ فصیح ہوتا ہے، فصاحت کے ساتھ متصف ہوتا ہے. وَاتصافُهُ بِالْفَصَاحَةِ يَجُوزُ، تو اس سوال کا جواب دے رہے کہ وہ جو ہوتا ہے نا فصیح ہوتا ہے، وہ پورے شعر کو کہہ دیا جاتا ہے بیت فصیح شعر فصیح، یہ کہہ دیا جاتا ہے. تو اس کا فصاحت کے ساتھ متصف ہونا ممکن ہے مفردات کی فصاحت کے اعتبار سے، ممکن ہے اس اعتبار سے اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ اس کے تمام مفردات فصیح ہے. تب جب تمام مفردات فصیح ہوں گے تو بیت بھی فصیح ہوگا، بیت فصیح ہو گیا. علی ان الحق انہ داخل فی المفرد، جبکہ حق بات یہ ہے کہ وہ مفرد میں داخل ہے، جبکہ حق بات یہ ہے کہ وہ مفرد میں داخل ہے. یعنی یہ تفتزانی اپنا صحیح
نقطۂ نظر بیان کر رہے ہیں کہ یہاں جو کہا ہے کہ فصاحت کی دو قسمیں، فصاحت مفرد اور فصاحت کلام، تو اس قسم کے جو مرکبات ہیں، یعنی مرکب غیر اسنادی، مضاف مضاف الیہ کی ترکیب یا موصوف صفت کی ترکیب یا مرکب نئی احد عشر تسعۃ عشر لیلا نہارا وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی ترکیبیں جو ہیں یہ سب کے سب مفرد میں داخل ہیں. جس میں مفرد میں، کلام میں داخل نہیں. حق بات یہ کہ یہ مفرد میں داخل ہے. کیوں؟ کیسے کہہ رہے ہیں؟ مفرد جس طرح ایک اکیلے لفظ کو بولا جاتا ہے، اسی طریقے سے مفرد اور معنی کے لیے یہ ایک اکیلے لفظ کو بولتے ہیں، یہ مفرد مرکب کا مقابل ہوتا ہے. کس کا؟ مرکب کا مقابل. ایک ہوتا ہے مفرد واحد اور تثنیہ کے مقابلے میں بولا جاتا ہے. واحد اور تثنیہ کے مقابلے میں تو رجل یہ مفرد ہے، رجلانی مفرد نہیں ہے، اور رجال مفرد نہیں ہے. سمجھ رہے نا؟ مگر مرکب کے مقابلے میں آپ دیکھیں گے تو رجل بھی مفرد ہے، اور رجلانی بھی مفرد ہے، اور رجال بھی مفرد ہے نا؟ مرکب تو نہیں نا. تو ایک مفرد مرکب کا مقابل ہوتا ہے، اور ایک مفرد واحد تثنیہ اور جمع کا مقابل ہوتا ہے، اور ایک مفرد کلام کا بھی مقابل ہوتا ہے. کس کا؟ کلام. تو مفرد تین معنی کے لیے بولا جاتا ہے. مفرد تین معنی کے لیے بولا جاتا ہے. ایک اکیلے لفظ کو بھی مفرد کہتے ہیں، اس صورت میں رجل بھی مفرد ہوگا، اور رجلانی بھی مفرد ہوگا، اور رجال بھی مفرد ہوگا. اور ایک مفرد تثنیہ اور جمع کے مقابل کو بھی کہتے ہیں، تو اس صورت میں رجل تو مفرد ہوگا، رجلانی مفرد نہ ہوگا، مثنیٰ ہوگا، اور رجال مفرد نہ ہوگا، مجموع ہوگا. سمجھ رہے نا؟ اور ایک مفرد کلام کے مقابل کو بھی کہتے ہیں. اس صورت میں غلام زیدن بھی مفرد ہوگا، اور رجل عالم بھی مفرد ہوگا. ہاں، الرجل عالم یا الغلام ذکی یہ مفرد نہ ہوگا، یہ کلام ہوگا. سمجھے نا؟ جبکہ حق بات یہ ہے کہ یہ مفرد میں داخل ہے، مفرد میں شامل ہے، اس لیے کہ مفرد کا اطلاق ہوتا ہے علی ما یقابل المرکبہ، مرکب کے مقابل پر. اس لیے کہ مفرد بولا جاتا ہے، یعنی مفرد کا اطلاق ہوتا ہے مرکب کے مقابل پر. وعلی ما یقابل المثنى والمجموع، اور مثنى اور مجموع کے مقابل پر. وعلی ما یقابل الکلام، اور کلام کے مقابل پر. یعنی تین معنی پر مفرد کا اطلاق ہوتا ہے. سمجھے نا؟ وَمُقَابَلَتُهُ کہ یہاں کلام کے مقابلے میں لانا. کس کے مقابلے میں؟ کلام کے مقابلے میں لانا. اگر تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں لاتے تو وہی مفرد مراد ہوتا جو تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں آتا ہے. اور اگر مرکب کے مقابلے میں مفرد لاتے تو پھر وہ مفرد مراد ہوتا جو مرکب کے مقابلے میں آتا ہے. اور جب کلام کے مقابلے میں مفرد لائے ہیں تو پھر وہی مفرد مراد ہے جو کلام کا مقابل ہوتا ہے، یعنی جو کلام نہ وہی مراد ہوتا ہے. وَمُقَابَلَتُهُ بِالْكَلَامِ ہا ہونا، اور اس کو یہاں کلام کے مقابلے میں لانا قرینہ ہے اس بات کا کہ یہاں معنی اخیر ہی مراد لیے گئے ہیں. اعنی ما لیس بکلام، یعنی وہ جو کلام نہیں ہے. سمجھے؟ وَيُوصَفُ بِهَا الْمُتَكَلِّمُ، اور اس کے ساتھ متکلم بھی متصف ہوتا ہے، کہا جاتا ہے، یقال کہا جاتا کاتب فصیح و شاعر فصیح، کہا جاتا کاتب فصیح و شاعر فصیح و رجل فصیح وغیرہ وغیرہ. تو یہ فصاحت کی تین قسمیں ہوئی ہیں. کیا؟ فصاحت کی صرف تین قسمیں بیان ہوئی ہیں، کہ فصاحت کی تین قسمیں: فصاحت مفرد، فصاحت کلام، اور فصاحت متکلم. والبلاغت، اور بلاغت، وہی تنبئ عن الوصول والانتہاء، یہ وصول اور انتہا کے معنی کو ظاہر کرتی ہے، بتاتی ہے. یعنی اس کے معنی بلاغت کا لغوی معنی کیا ہے؟ پہنچ جانا. بلغت المدینہ، میں شہر پہنچ گیا. بلغنا هذه الدرجة، ہم اس درجے تک پہنچ گئے. تو لغوی معنی اس کے کیا ہے؟ وصول اور انتہا. وَيُوصَفُ بِهَا الْأَخِيرَانِ فقط، اور اس کے ساتھ صرف اخیر والے دونوں متصف ہوتے ہیں، یعنی کلام اور متکلم. کلام اور مفرد بلیغ نہیں ہوتا، مفرد بلیغ نہیں ہوتا، کلمہ بلیغ نہیں ہوتا، کلمہ بلیغ نہیں ہوتا، یا مفرد بلیغ، متکلم بلیغ ہوتا. کہتے ہیں آدمی بڑا بلیغ ہے، شاعر بڑا بلیغ ہے، بڑا بلیغ شاعر ہے، بڑا بلیغ کاتب ہے، مصنف ہے، وغیرہ وغیرہ. اور بڑا بلیغ کلام ہے، بڑی بلیغ تقریر ہے،
تو کہتے ہیں مگر بڑا بلیغ لفظ بولا ہے یہ نہیں کہہ سکتے آپ. کیا یہ تو کہہ سکتے بڑا فصیح لفظ بولا ہے مگر یہ نہیں کہہ سکتے بڑا بلیغ لفظ استعمال کیا ہے. اگر کوئی کہہ دے، کوئی کہے، صاحب زبان کہے کوئی کہ بڑا بلیغ لفظ استعمال کیا، تو وہاں بلیغ فصیح کے معنی میں ہوگا. وہاں بلیغ کس معنی میں ہوگا؟ یعنی ایسا بہت ہوتا ہے کہ بلیغ عام گفتگوؤں میں بلیغ فصیح کی جگہ استعمال کر لیا جائے، فصیح بلیغ کی جگہ استعمال کر لیا جائے. ای الکلام، اخیرین سے مراد کلام اور متکلم نہ کہ مفرد. اذ سے وجہ بیان کر رہے ہیں کہ مفرد میں بلاغت کیوں نہیں پائی جاتی. اذ سے کس کی وجہ بیان کر رہے ہیں؟ مفرد یا کلمہ بلیغ کیوں نہیں ہوتا. اذ لم یسمع کلمۃ بلیغۃ، وجہ یہ ہے کہ عربوں سے یہ سنا نہیں گیا کہ کلمۃ بلیغۃ انہوں نے بولا، انہوں نے کسی کلمے کو کہا ہو کہ یہ کلمہ بلیغ ہے یا کلمۃ بلیغۃ ہے، یہ سنا نہیں گیا. اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ کلمے میں یا مفرد میں بلاغت نہیں پائی جاتی. والتعلیل سے پھر کہہ رہے ہیں کہ بعض حضرات نے جو یہ وجہ بیان کی نا وہ وجہ ٹھیک نہیں. والتعلیل سے بعض حضرات نے دوسری وجہ بیان کی. انہوں نے تو کیا وجہ بیان کی؟ عربوں سے نہیں سنا گیا کہ کلمۃ بلیغۃ ہوتا ہے یا مفرد بلیغ ہوتا ہے، یا عربوں سے سنا نہیں گیا، اہل لسان سے سنا نہیں گیا، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں پایا جاتا. والتعلیل و علت بیان کرنا، تعلیل کا مطلب کیا ہے؟ اور یہ علت بیان کرنا کہ بلاغت مقتضائے حال کی مطابقت کے اعتبار سے ہوا کرتی ہے، وہی لا تتحقق فی المفرد، اور وہ مفرد میں متحقق ہوتی نہیں. وہم ہے، یہ والتعلیل کی خبر ہے. والتعلیل کیا بعض حضرات نے کہا ہے کہ بلاغت کہتے ہیں مقتضائے حال کے مطابق ہونے کو، مقتضائے حال کے، اور ایک کلمہ یا ایک مفرد مقتضائے حال کے مطابق نہیں ہو سکتا. کہہ رہے یہ وہم ہے. یہ کیوں وہم ہے؟ اس لیے کہ یہ جو تعریف کی گئی نا، یہ بلاغت کلام کی تعریف کی گئی ہے. کس کی؟ بلاغت. یعنی کلام کے مقتضائے حال کے مطابق ہونے کو بلاغت کہتے ہیں. تو وہ بلاغت کلام ہوئی ہے. کوئی ضروری تھوڑا ہی ہے کہ مفرد کی بلاغت ہوتی تو وہ بھی اس کی بھی تعریف یہی ہوتی. مفرد کی بلاغت کسی اور طرح سے بھی ہو سکتی ہے. کلام کی بلاغت تو اس لحاظ سے ہوتی ہے کہ کلام مقتضائے حال کے مطابق ہے، مقتضائے حال کے مطابق ہے، اس لیے کلام بلیغ ہے. مگر کیا ضروری تھا کہ اگر کلمہ بلیغ ہوتا تو اس میں بھی اسی چیز کا اعتبار کیا جاتا؟ ہوتا نہیں بھائی، اسم میں جو جس چیز کا اعتبار کیا گیا وہی فعل میں کیا گیا کیا؟ نہیں، اسم میں زمانے کے نہ ہونے کا اعتبار کیا گیا، اور فعل میں زمانے کے ہونے کا اعتبار کیا گیا. تو کیا ضروری تھا کہ کلام میں جو مقتضی حال کی مطابقت کا اعتبار کیا گیا ہے وہی مفرد کے بلاغت میں بھی یا کلمے کی بلاغت میں بھی اسی چیز کا اعتبار کیا جاتا ہے؟ اسے نہیں. جنہوں نے وجہ بیان کی، وجہ کیا بیان کی؟ مفرد اس لیے بلیغ نہیں ہوتا کہ بلاغت کہتے ہیں مقتضی حال کے مطابق ہونے کو، اور مقتضی حال کی مطابقت ایک مفرد میں سمجھ میں نہیں آتی. کلام جو ہوگا بڑا لمبا چوڑا تو وہ تو مقتضی حال کے موقع اور محل کے مطابق کلام ہوا، مگر ایک ہی لفظ بولا کسی نے تو اس میں کیا مقتضی حال کے مطابق ہونا، تو وہ ہو نہیں سکتا. مگر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو آپ وہ تو کلام کی بلاغت کی بات ہے، کلام اس طور سے بلیغ ہوتا ہے، تو کیا ضروری ہے کہ مفرد بھی اسی طور سے بلیغ ہو؟ مفرد کسی اور طور سے بلیغ ہو سکتا تھا. اور یہ علت بیان کرنا کہ بلاغت مقتضی حال کی مطابقت کے اعتبار سے ہوتی ہے اور وہ مفرد میں نہیں پائی جاتی. وہم، یہ وہم ہے. وہم، یہ وہم. کیوں؟ لأن ذلك انما هو في بلاغت الكلام والمتکلم، اس لیے کہ یہ چیز یعنی مقتضی حال کی مطابقت کا اعتبار یہ صرف کلام اور متکلم کی بلاغت میں ہوتا ہے، تو کوئی ضروری نہیں کہ مفرد میں بھی ہو. وَإِنَّمَا قَسَّمَ سے وہ وجہ بیان کرے جو میں نے کہا نا کہ شارح خود بیان کریں گے، اس لیے ہم بیان کر کے کیا کریں، یہاں سے بیان کریں. کیا کہہ رہے ہیں؟ فصاحت اور بلاغت میں سے دونوں کی ہر ایک کی پہلے تقسیم کی ہے، ہر ایک کی تقسیم کی ہے، تعریف نہیں کی. فصاحت کی 3 قسمیں، فصاحت مفرد، فصاحت کلام اور فصاحت متکلم. اور بلاغت کی 2 قسمیں، بلاغت کلام اور بلاغت متکلم. کہتے کس کو ہیں؟ صرف لغوی معنی بتایا، وہ بھی شارح نے بتایا تھا، ماتن نے نہیں بتایا. صرف لغوی معنی بتایا، وہ بھی شارح نے بتایا، تعریف نہیں کیے. تو وَإِنَّمَا قَسَّمَ كُلًّا مِّنَ الْفَصَاحَةِ وَالْبَلَاغَةِ کہ فصاحت اور بلاغت میں سے ہر ایک کو اولاً تقسیم کیا ہے. کیوں؟ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی جامع معنی تعریف بہت دشوار تھی جو فصاحت کی 3 قسموں کو شامل ہو جاتی اور بلاغت کی 2 قسموں کو شامل ہو جاتی.
بھائی جو مقصد کی تعریف ہوتی ہے وہ تعریف تو ایسی ہوتی ہے کہ جتنی اقسام ہے سب پر صادق آنی چاہیے، سب پر صادق آنی چاہیے، سب کو شامل ہو۔ تو جو فصاحت کلمہ، فصاحت کلام اور فصاحت متکلم، ان تینوں میں اتنی دور دور کی چیزیں، مختلف قسم کی چیزیں پائی جاتی ہے کہ ان سب کو ایک میں جمع کرنا بہت دشوار تھا، کسی ایک تعریف میں جمع کرنا بہت دشوار تھا، اس لیے فصاحت کی تعریف نہیں کی گئی، اسی وجہ سے بلاغت کی بھی تعریف نہیں کی گئی۔ پہلے تقسیم کر دیا اور پھر ہر قسم کی الگ الگ تعریف کریں گے، فصاحت مفرد کی الگ تعریف، فصاحت کلام کی الگ تعریف، فصاحت متکلم کی الگ تعریف، اسی طریقے سے بلاغت مفرد کی الگ تعریف، بلاغت کلام کی الگ تعریف اور بلاغت متکلم کی الگ تعریف ہوگی۔ وإنما قسم كل من الفصاحة والبلاغة أولا لتعذر جمع المعاني المختلفة الغير المشتركة في أمر يعمها في تعريف واحد، یہ فی تعریف واحد جمع کے متعلق ہے۔ فصاحت اور بلاغت میں سے ہر ایک کی اولاً تقسیم کی ہے ایسے معانی مختلفہ غیر مشترکہ کا کسی امر عام میں، کسی ایسے معانی مختلفہ کا جو کسی امر عام میں شریک نہ ہو، جو کسی امر عام میں شریک نہ ہو۔ ترجمہ کیا کریں گے؟ ایسے معانی مختلفہ کا جو کسی امر عام میں شریک نہ ہو یا مشترک نہ ہو، ایک ہی تعریف میں جمع کرنا دشوار ہونے کی وجہ سے، ایک ہی تعریف میں جمع کرنا دشوار ہونے کی وجہ سے۔ کیوں ایسا کیا گیا ہے؟ لتعذر جمع المعانی المختلفة الغیر المشترکة فی امر یعمها، امر کی صفت ہے یعمها، اور یعمها میں جو ہا ضمیر ہے یہ المعانی المختلفہ کی جانب لوٹ رہی ہے، نہیں، وہ تینوں اقسام، تینوں چاروں پانچوں اقسام کی طرف لوٹ رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ فی امر متعلق ہے المشترکہ کے، اور فی تعریف واحد یہ متعلق ہے جمع کے۔ تو ترجمہ کیسے ہوگا؟ ایسے معانی مختلفہ کا جو کسی امر عام میں شریک نہ ہو یا مشترک نہ ہو، ایک ہی تعریف پہ جمع کرنا دشوار ہونے کی وجہ سے۔ وہذا کہہ رہے ہیں، آگے کہہ رہے ہیں یہ ایسے جیسے ابن حاجب نے کیا ہے۔ کیا؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے ابن حاجب نے کیا ہے۔ کیا کیا ابن حاجب نے؟ ابن حاجب نے یہ کیا ہے کہ اول مستثنیٰ کی تقسیم کر دی ہے، مستثنیٰ متصل اور مستثنیٰ منقطع کی جانب، اور پھر متصل کی الگ تعریف کر دی، منقطع کی الگ تعریف کی، یعنی مستثنیٰ کی تعریف نہیں کی، پہلے مستثنیٰ کی تعریف نہیں کی۔ ابن حاجب کون؟ قافیہ والے۔ تو انہوں نے کیا کیا ہے؟ میں نے تو نہیں پڑھی مگر کیا ہوگا، قافیہ میں ایسا ہی کیا ہے ابن حاجب نے۔ کیا؟ پہلے مستثنیٰ کی تقسیم کر دیا متصل اور منقطع کی جانب، پھر ان میں سے ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ تعریف کرتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طریقے سے یہاں بھی انہوں نے کیا ہے کہ اولاً دونوں کی تقسیم کر دی ہے اور پھر اس کے بعد میں تعریف کر دی، ہر قسم کی الگ تعریف کر دی، فصاحت مفرد کی الگ، فصاحت کلام کی الگ، فصاحت متکلم کی الگ، اور اسی طریقے سے بلاغت کلام کی الگ اور بلاغت